السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میرے چینل سے آج تک کچھ پڑھا ہے اور سبسکرائب کیا ہے میرے چینل کو۔ آج تمام دوستوں سے گزارش کروں گا، ایک میرے دوست ہیں جو کہ پاکستان کے خوبصورت جگہوں اور تاریخی مقامات کی سیر کرتے ہیں، ان کے چینل کا نام مائی چینل ہے، آپ لوگ اس کا وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس پر بہت اچھی اور خوبصورت ویڈیو ملیں گی۔ اس چینل کو تمام دوستوں نے سبسکرائب بھی کرنا ہے تاکہ ان کا چینل چل سکے۔ تو آج جو ہم بات کرنے والے ہیں نماز عید کی بات کرنے لگے کہ نماز عید کا طریقہ کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے اور اس میں تکبیریں کیسے ادا کی جاتی ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز عید کی جو نیت ہے، سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، تو نیت اس طرح کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ، جو عید بھی ہے اس کا نام لیں گے، واجب 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ پھر نیت سن لیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر یا عید الاضحیٰ، جو بھی عید ہے اس کا نام لیں گے، واجب 6 تکبیروں کے پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ نیت کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے آگے، تو پیچھے جو لوگ کھڑے ہوں گے مقتدی، وہ سارے ہاتھ اٹھائیں گے اور کانوں تک اٹھا کر ہاتھ کو باندھ دیں گے، دونوں ہاتھوں کو باندھ دیں گے۔ یہ پہلی تکبیر جو ہوتی ہے یہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے۔ پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد کچھ وقفے کے بعد پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں سب نے اور پھر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ پھر سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ پڑھنے کے بعد سورت جو پڑھتے ہیں جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے اور امام صاحب سارے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کے سجدے میں جائیں گے اور 2 سجدے جیسے ہم نماز میں ادا کرتے ہیں ویسے ادا کر کے دوبارہ جب کھڑے ہوں گے تو امام صاحب سورہ فاتحہ سے پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد سورت پڑھیں گے، کوئی بھی سورت، جیسے پہلے میں نے قل هو اللہ بتائی، اب سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس پوری پڑھیں گے اور پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، باندھنا نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر میں امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ بھی کانوں تک اللہ اکبر کہہ کے جب امام صاحب کہیں گے تو ہاتھ اٹھانے ہیں اور پھر چوتھی مرتبہ ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نے رکوع میں جانا ہے، جیسے عام نماز میں جاتے ہیں۔ رکوع میں جا کے جیسے رکوع کی تسبیح ہوگی وہ پڑھنی ہے، پھر
آگے جو نماز جس طرح جو ترتیب ہے وہ اسی طرح جیسے 2 رکعت نماز کی ترتیب صبح فجر کی نماز کی جو ہے سیم اسی طرح اس سے آگے نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ جو عید کی نماز کا مسئلہ ہے، نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ مردوں پر واجب ہے، اس کا چھوڑنا گناہ ہے۔ ہاں اگر شرعی سفر میں ہو جس کا بیان نماز قصر کے بیان میں گزرا تو ان نمازوں میں شرکت نہ کرنے کی اجازت ہے۔ ہاں اگر کسی سفر میں ہو تو۔ آگے ہے بہت سے لوگ جو ہیں عید کے دن خطبہ چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ خطبہ سننا ضروری ہے۔ یہ خطبے کے وقت بیٹھے تو آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں۔ 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ایک نماز عید پڑھنا واجب ہے، دوسرا خطبہ سننا بھی ضروری ہے، واجب ہے، اور خطبے کے دوران باتیں کرنا غیر شرعی ہے، خلاف شرعی بات ہے۔ خطبے کے دوران باتیں نہیں کرنی۔ پہلی بات خطبہ ضرور سننا ہے، دوسری بات خطبے کے دوران باتیں نہیں کرنی۔ یہاں تک یہ نماز عید کا آپ کو میں نے طریقہ بتایا۔ اس سے آگے میں تھوڑی سی اور بات کروں گا۔ عید کا موقع خوشی کے موقعوں پہ ہی لوگ اپنوں سے ملتے ہیں، جو آپ کے ناراض لوگ ہیں، رشتہ دار وغیرہ، ریلیٹیو وغیرہ، آپ کوشش کریں کہ اس عید پہ ان سب کو راضی کریں، ان کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے بیٹھیں، ان کے ساتھ ہنس کے کھیلیں، تاکہ زندگی کے جو چند ایام باقی ہیں، اب کسی کو یہ معلوم نہیں کہ آگے ہم نے کتنا جینا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا موقع، خوشی کا موقع ہماری زندگی میں اسی لیے رکھا کہ کچھ لوگ اگر آپ سے ناراض ہیں، کچھ لوگوں کا دل آزاری ہوئی ہے، تو آپ لوگ انہیں راضی کر لیں۔ اور دوسری بات، غریبوں کا عید پہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اپنے ارد گرد پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی عید تو اچھی ہو رہی ہے، کیا ان کی عید بھی اچھی ہوتی ہے؟ آپ نے ضرور ان کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، صرف وقت نہیں نکالنا بلکہ ان کی مالی مدد بھی کرنی ہے۔ یہی موقع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں بہت مجبور اور بے کس ہوتے ہیں، وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شاید کوئی آئے گا، ہماری مدد کرے گا، ہمارے بچے بھی عید منائیں گے۔ اگر وہ قربانی نہیں کر سکتے تو جو آپ نے قربانی کی ہے اس میں سے ضرور ان کو حصہ دیں، اور اس طرح نہ دیں کہ وہ یہ سوچیں کہ آپ ان پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس طرح دیں، اتنی خوشی سے دیں کہ وہ لیتے ہوئے انہیں محسوس تک نہ ہو کہ ہم غریب ہیں، ہم قربانی نہیں کر سکے۔ دوسرا، جو چھوٹے بچے عید پر گوشت مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ انتہائی پیار کے ساتھ بات کریں اور ان کے مانگنے سے پہلے ہی انہیں کہہ دیں کہ بیٹا آپ کو دیں گے، ابھی تیار ہو رہا ہے، اور اگر تیار ہو تو ضرور ان کو دیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی اور آگے بھی دوسروں تک یہ پہنچائیں گے۔ یہ میں تہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے، عید کی دعا میں مجھے بھی یاد رکھنا اور امت مسلمہ کو ضرور یاد رکھنا۔ اس امت کو ابھی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور اپنے غریب بھائیوں کا ضرور خیال رکھنا۔ آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں کون غریب ہے جس کی عید اچھی نہیں گزرتی۔ اس پر کوشش کرنی ہے کہ سب کی اچھی گزرے اور سب راضی ہوں۔ یہی میرا پیغام ہے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور عید کی دعا میں مجھے ضرور یاد کرنا اور امت کو ضرور یاد کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔